बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से इस तरह के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल किया जाए, सिविलियन सुप्रीमेसी को कायम किया जाए और आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। और ये कोई तअज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जब भी अमेरिका में रिपब्लिकन्स आते हैं तो पाकिस्तान से जमहूरियत का बिस्तर गोल हो जाता है, मार्शल लॉ लग जाता है, जिस तरह के ट्रंप के दौर में हुआ कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लग गया और अदालतों के ज़रिए नवाज शरीफ को नाअहल करा के एक जाली हुकूमत बना दी गई, कठपुतली हुकूमत बना दी गई। तो जैसे ही रिपब्लिकन ट्रंप साहब गए और डेमोक्रेट आए तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। ये मसाइल तो ग्रेजुअली बढ़ रहे थे, लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पूरी दुनिया में जो बदलता हुआ नक्शा है उसकी वजह से अमेरिका का ये दबाव अब पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो सिग्नल हैं, ये ज़ाहिर है ये सिग्नल इशारे कोई मिन्नत अल्लाह नहीं होते, ये हुक्म हकाम के दर्जे में आते हैं। जो बाइडन जो है इमरान खान से इसीलिए बात नहीं कर रहा कि वो इसे जाली और गैर आइनी और कठपुतली हुक्मरान समझता है, बल्कि हुक्मरान समझता ही नहीं। जिस तरह के CNN में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रुझान रखने वाली एक खातून मुबसर ने कह दिया कि इमरान खान तो इस्लामाबाद के मेयर से भी कमतर औकात का हामिल शख्स है, ये वज़ीर आज़म के तौर पर गैर मुतल्लक़ा आदमी, ये कुछ चीज़ें नहीं है। तो एक तरफ तो ये मसला है, अगरचे हम ज़ाहिर जमहूरियत के हामी जो पाकिस्तान में है, आइन के हामी, जमहूरियत के हामी, वो इस बात से कुदरती तौर पर खुश हो गए कि अमेरिका की तरफ से जमहूरियत की बहाली के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन इसमें एक अफसोस और मातम का पहलू भी छुपा हुआ है, वो ये है कि हमारी किस्मत के फ़ैसले अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वही करती है जो अमेरिका चाहता है, जिस बात का अमेरिका हुक्म देता है। जब वो अमेरिका हुक्म देता है कि जमहूरियत बहाल कर दो, तो बअमर मजबूरी उन्हें ये हुक्म मानना पड़ता है, अगरचे वो जमहूरियत जो बहाल होती है उसको इस कदर लूला लगड़ा कर दिया जाता है कि वो डिलीवर पूरी तरह नहीं कर सकती, और बहुत सारे मसाइब और मसाइल इसी की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने मसलसल कई व्लॉग्स में ये कह चुका हूँ कि हालात का जो एक इर्तिकाई अमल होता है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में अब जो ज़मीन है उसकी ज़रख़ेज़ी या बंजरपन के तनासब में फ़र्क आ गया है। अब बंजरपन कम होता जा रहा है, ज़रख़ेज़ी ज़्यादा होती जा रही है। आने वाले वक्त में जो तब्दीली होगी उसमें जमहूरियत ज़्यादा बाख्तियार होगी, और आमरीत की क़ुव्वतें जो आइन की मुखालफ है, जमहूरियत की मुखालफ है, वो कमज़ोर पड़ेंगी। नाज़रीन, ये तो मैंने एक ख़बर का हालात का तज्ज़िया ख़ुलासा बयान कर दिया, लेकिन अब मैं ये एक तबसरा करना चाहता हूँ कि ये जो लंदन की अदालत से हुकूमत पाकिस्तान को एक तमांचा पड़ा है, और तमांचा का लफ्ज़ इसलिए कि इसके अलावा कोई और मुनासिब मुहावरा मौजूद नहीं है, वरना इस तमांचे की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इसको आप अगर कहें कि लात रसीद हुई है तो वो भी ठीक है। लेकिन लात रसीद हुई है, ये तमांचा लगा है, ये इमरान खान की गवर्नमेंट के मुंह पर नहीं लगा, बल्कि ये उस बयानी के मुंह पर लगा है जो 2014 में तख्लीक किया गया था कि सियासतदान करप्ट होते हैं और करप्शन के ख़िलाफ़ एक जिहाद की ज़रूरत है, जब करप्शन ख़त्म होगी तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ये एक झूठा बयानिया घड़ा गया था, और इस बयानी के तहत 100 तरज़ के जतन किए गए, और उसकी पूरी कहानी तो बहुत लंबी है कि ये फलूदे वाले के अकाउंट से 2 अरब करोड़ निकल आया, और फलां रेडी केले वाले के, और पतली पकौड़े वाले के, और क्या ये सारा झूठ का तुमार था। क्योंकि जब ये तूफ़ान थमा तो अब आपने कभी सुना किसी मुहब्बे वतन एंकर के मुँह से कि जनाब फलां जो फालूदे वाला पकड़ा गया था उसका अकाउंट जो था वो दरअसल किसका था, उस पर कोई केस चला? कहीं इसका ज़िक्र ही नहीं आता। तो उसी बयानिए के तहत एक इल्ज़ाम लगाया गया कि शरीफ फैमिली ने करप्शन की है और मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा दोहराया गया। इमरान खान अपनी हर दूसरी तकरीर में ये आदाद शुमार दिया करता था कि पता नहीं 14 अरब रुपये रोज़ाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कि पता नहीं 100 अरब की होती है, कि पता नहीं 200 अरब की होती है, जिसकी गिनती उसको खुद भी याद नहीं रहती कि मैंने पिछले जलसे में कितनी गिनती बयान की थी। बस उसे ये याद रहता है कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रोज़ाना का जिक्र करना है, चाहे वो 14 अरब हो, चाहे वो 1400 अरब हो। और शहबाज शरीफ पर इन्होंने केस किया। शहजाद अकबर ने जो एसेट रिकवरी यूनिट उसके ज़रिए, नैब के ज़रिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लंदन में ये केस किया कि जनाब इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, और अदालत ने इनकी दरख्वास्त पर लंदन में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सलमान के जो अकाउंट थे वो भी मुअत्तल कर दिए, सस्पेंड कर दिए। और 21 महीने की तहकीकात के बाद, जो कि बरतानिया में भी हुई और अमारात में भी हुई और पाकिस्तान में भी हुई, जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये तहकीकात की। इस तरह के मुकदमात की, मामलात की जो तहकीकात करती है,
اور 21 مہینے کے بعد جو رپورٹ دی اور اس میں کہا گیا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی دوسری غیر قانونی یا خلاف ضابطہ بات پائی گئی۔ ظاہر مسلم لیگ اس پر بہت خوش ہوگی اور حکومت کے لیے بہت بڑے صدمے، اور یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اس فیصلے کے بعد۔ حکومت کو بھی پتہ تھا کہ اس کا کیس جھوٹا ہے، مقدمہ جھوٹا ہے، الزامات جھوٹے ہیں، تو پھر اس نے یہ کیس کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ 3-4 سال تک یہ مقدمہ چلے گا اور یہ تحقیقات چلے گی، اور ان 3-4 سال میں ہم ڈنکے بجاتے رہیں گے کہ منی لانڈر کے مزید ثبوت مل گئے، منی لانڈر کا کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس دوران الیکشن بھی ہو جائیں گی۔ لیکن وہ برطانیہ کی عدالت نے اور ان کی ایجنسیوں نے 21 مہینے میں سارا کام ختم کر دیا، اور جو تمانچہ ان کو اگلے الیکشن کے بعد پڑھنا تھا وہ ابھی سے پڑ گیا، جس کے یہ اب سہلا رہے ہیں اور اب یہ سہلاتے ہی رہیں گے۔ عمران خان سے بڑھ کر یہ اس ریاست کے بیانیے کی شکست ہے جو بڑی شد و مت سے پھیلایا گیا، جس کے لیے میڈیا کو استعمال کیا گیا، جس کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا گیا، جس کے لیے تمام دوسرے اداروں کو اور سوشل میڈیا کی ٹیموں کی فوج بنائی گئی، اور اربوں روپے اس سوشل میڈیا پر خرچ کیے گئے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے سیاستدان کرپٹ ہیں کا جو بیانیہ بنایا گیا تو اس کے پڑخچے کچھ پہلے ہی اڑ چکے ہیں، کچھ اب اڑ رہے ہیں، کچھ ایک کا دکا آگے چل کر اڑ جائیں گے، اور ویسے بھی بیانیہ اپنی موت آپ اس طرح مر چکا ہے کہ اب عوام میں اسے سننے والا اور قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے بعض صحافیوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے کہ عمران خان نے یہ چورن تیار کیا تھا، اب یہ بکنے والا نہیں ہے، نہ کرپشن کا چورن بکنے والا ہے اور نہ یہ چورن کہ جناب ہم شفافیت کی حکمرانی لائیں گے اور اب بھارت کے ایجنٹ ہے اپوزیشن والے، اور جو جمہوریت کی بات کرتا ہے وہ را کا ایجنٹ ہے، اس طرح کے یہ سارے چورن جو ہیں وہ اب زائد از میعاد ہو چکے ہیں، ان کا خریدار مارکیٹ میں کوئی نہیں رہا۔ اور آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اب ان کی وہ جو ریہڑی والی صدا لگاتے ہیں کہ کیلے 50 روپے درجن، 60 روپے درجن، اب وہ صدا بھی نہیں آ رہی کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ چورن اب جو ہے بیکار ہو گیا اور اس کو اب تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی شکست ہے۔ یہ لوگ شہباز شریف کو مبارک دے رہے ہیں کہ وہ بری ہو گئے، میں شہباز شریف کو مبارکباد نہیں دے رہا، میں سیاستدانوں کو، جمہوریت کے حامیوں کو، آئین کے حامیوں کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آئین دشمن، جمہوریت دشمن طاقتوں کا ایک بار اپنے حتمی انجام کو پہنچا، اور اب ان کے اسلحہ خانے میں کوئی زیادہ ہتھیار نہیں رہے، اور دن بدن یہ اسلحہ خانہ جو ہے یہ خالی ہوتا جائے گا اور جمہوریت کے قدم آگے بڑھیں گے، چاہے ان کی رفتار آہستہ ہو، چاہے ان کی رفتار تیز ہو۔ لیکن اب وہ زمانہ گیا کہ جب جمہوریت کو آپ لولا لنگڑا کر کے بحال کرتے تھے، اس سے پہلے نہیں، وہ زمانہ اب گیا، اب حالات تبدیل ہو گئے، اور یہ تاریخ کا ارتقائی عمل کا بھی تقاضا یہی ہے اور عالمی حالات کا تقاضا بھی یہی ہے، اور پاکستان میں جو سخت ترین عوامی رد عمل ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس کا بھی یہ منطقی نتیجہ ہے کہ اب پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بحال ہوگی۔ مارشل لا کا، ایڈونچر کا، پاناما ڈرامے کا، اس طرح کی چیزوں کا وقت اب گزر گیا۔ ناظرین، آخر میں چند سطری تبصرہ عمران خان کے دورہ کراچی پر۔ وہ کراچی گئے اور وہاں کراچی سرکلر ریلوے کے منصوبے کا افتتاح کیا، جس کا افتتاح نواز شریف کے وزیر ریلوے اپنے دور میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ چلیے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جتنی بھی تختیاں لگائی ہیں وہ پرانے منصوبوں پر لگائی ہیں، وہ نواز شریف کے ہوں یا شہباز شریف کے ہوں یا کسی اور کے ہو، اس نے اپنی طرف سے ایک بھی منصوبے کا افتتاح اس نے نہیں کیا ہے اور یہ جعل سازی کی ہے۔ لیکن اس خبر پر تبصرہ کیا ہے جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر، ایک تبصرہ پیپلز پارٹی والوں نے کیا، ایک جماعت اسلامی نے کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ پہلے سے افتتاح شدہ منصوبے کو دوبارہ افتتاح کرنے کا ڈرامہ کیا گیا ہے، اور اس طرح کر کے عمران خان نے کراچی کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے، کراچی والوں سے مذاق کیا ہے، یہ صحیح بات ہے، اور نعیم الرحمان صاحب نے یہ بیان دے کر ریکارڈ کو درست کر دیا ہے۔ دوسری بات اس میں انہوں نے یہ کی کہ وہ عمران خان بتائیں کہ وہ 1100 ارب کا پیکج کہاں ہے جس کا اعلان 3 سال پہلے عمران خان نے کیا تھا کراچی کے دورے پر، اور کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں، آپ سب کے علم میں کراچی والے سب سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان 1100 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، وہ یعنی ساری کی ساری رقم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کس کنویں میں گرا دی گئی، کراچی پر 1 روپیہ بھی نہیں لگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور نے کہا ہے کہ عمران خان کا پروٹوکول جب یہ کراچی آیا، کل والے دورے کے حوالے سے تیمور تالپور سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان جب کراچی کا دورہ کر رہا تھا تو اس کے پروٹوکول قافلے میں اتنی زیادہ گاڑیاں تھیں کہ گنتے گنتی ختم ہو جائے، گاڑیاں ختم نہ ہوں۔
اور یہ تبصرہ مجھے اس حوالے سے پھر بیان یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جو کہا کرتا تھا کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے دفتر میں، تو میں بھی ایسا کروں گا، برسر اقتدار آنے کے بعد پروٹوکول ختم کر دوں گا۔ یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے کہ جو پروٹوکول پر خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام حکمرانوں نے جتنا پروٹوکول لیا اس سب کو ملا لیا جائے تو عمران خان کا پروٹوکول، اس کے وزیروں کا، اس کے گورنروں کا، اس کے وزرائے اعلیٰ کا، اس کے مشیروں کا، اس کے ترجمانوں کا پروٹوکول اس سے زیادہ ہے۔ قیمتی گاڑیاں کروڑوں روپے کی اور درجنوں کے حساب سے ان کے وزیروں کے قافلے میں چلتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا پروٹوکول پاکستان کا قومی خزانہ جو رہا صاحب بچتا ہے ان کی دوسرے تللوں کے بعد اور فراڈ اور کرپشن کے بعد، تو وہ اس پروٹوکول پر خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ میرا پروٹوکول دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ کراچی کا دورہ ایک شرمناک دورہ تھا، ایک جھوٹا دورہ تھا، ایک جعلی دورہ تھا، ایک اور فراڈ کر کے واپس آ گئے، لیکن پروٹوکول پر انہوں نے اتنی بھاری رقم خرچ کر کے کراچی کی شاہراہوں کو بند کر کے وہاں کے عوام کو اذیتوں سے دوچار کر کے یہ واپس اسلام آباد تشریف لے آئے۔ خدا ان سے پوچھے۔ ناظرین، اسی پر یہ ولاگ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔